یہ بات اس رات کی جب وقت ٹھہر گیا تھا. یہ داستان اس سفر کی جنہیں سن کر عقل دنگ رہ جائے اور دشمن کے کلیجے کانپ اٹھے. یہ بات ہے اس سال کی جسے عام العذر یعنی غم کا سال کہا گیا، جب ایک بیٹے نے اپنے چاچا کا ساتھ کھو دیا اور ایک اور نے اپنی ہم سفر سب سے بڑی ہمت ان کی بیوی کا ساتھ کھو دیا. یہ واقعہ اس وقت کا اور مکہ کی گلیاں دشمن بن گئی تھی. طائف کے میدان سے پتھر برس رہے تھے، خون جوتیوں تک بہ رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، اب کون ہے ان کی مدد کے لیے؟ مگر انہیں کیا پتا، جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ داستان اس سفر کی جب وقت رک گیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا. یہ بات ہے شب معراج. مکہ والے کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک رات میں بیت المقدس جا کر واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ پاگل پن ہے. یہ جادو ہے یا کوئی نیا دھوکہ؟ ایک ہی رات میں اتنا بڑا سفر کیسے ممکن ہے؟ لیکن انہیں کیا پتا جسے یہ پاگل پن کہہ رہے ہیں وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سکون بن جائے گا. کیسے پلک جھپکتے ہی آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. آج اس ویڈیو میں ہم اس سفر کی حقیقت اور اس کے پیچھے کا درد اور سکون کو سمجھیں گے. دوستو، لوگ صرف معراج کی بات کرتے ہیں لیکن ہم پہلے اس دور کو سمجھتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا. نبوت کا 10واں سال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ کی ڈال تھے وہ انتقال کر گئے تھے اور تھوڑے ٹائم بعد آپ کی شریک ہمسفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. رات کا سناٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے. تب جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، چلیے آج آپ کی ملاقات آپ کے رب سے ہونی ہے. ایک ایسی سواری لائی گئی جس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نظر پڑتی تھی. براق قرآن میں اس واقعے کا ذکر تھوڑا یوں ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کی بات نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ پاک خوب سننے اور دیکھنے والا ہے. مکہ سے پہلے بیت المقدس کا سفر ہوا. وہاں تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کا انتظار کر رہے. یہاں آپ نے ان کی امامت فرمائی. یہ بات اس بات کی دلیل ہے اب نبوت کا پرچم آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ رہے گا. پھر سفر شروع ہوا. سدرۃ المنتہا کا پہلا آسمان، دوسرا آسمان، پھر 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا تک. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام میں نے نماز کو اپنے اور اپنے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات. پھر تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو آرام سے تکیہ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. اس کا ذکر قرآن میں اس طریقے سے ہے. پورا نجم 13 سے 18 تک. انہیں تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس ایک مرتبہ اور بھی دیکھا. یعنی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جبریل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. یہ جنت الماوا کے پاس ہے. وہ چیز سدرہ کو چھپائی لیتی تھی جو اس پر چھا رہی تھی. نہ تو نگاہ بھیکی نہ حد سے بڑی. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو تحفہ دیا وہ ہماری نماز کی صورت میں ہے. 50 نمازیں جو بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئی، لیکن ثواب 50 کا ہی ہے. فل حدیث کا ریفرنس 3887. صبح ہوئی تو یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی. کفار مکہ کے لیے یہ تو مذاق اڑانے والی بات بن گئی تھی. ابو جہل خوشی سے چلا اٹھا اور کہا سچ کہتے ہو تو بتاؤ اس مسجد کے کتنے دروازے ہیں؟ ہم نے 200 وہاں سفر کیا ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے بیت المقدس کو میری نظروں کے سامنے لا کھڑا دیا. میں دیکھتے دیکھتے ان کے سوالوں کے جواب دیتا گیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3886. مین ذکر ہے اس بات کا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے گئے اور بولے دیکھا تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے بغیر کسی سوال کے جواب دیا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا ہے تو بالکل صحیح بولا ہوگا. میں تو اس سے بھی بری
मेरी बात पर यकीन रखता हूँ, यानी आसमानी वही। इसी बेमिसाल यकीन की वजह से आपको सिद्दीक का लक़ब मिला, सच की तस्दीक करने वाला का लक़ब मिला। अब समझते हैं इस पूरे सफर को इंसानियत और हमारी जिंदगी पर क्या रिलेवेंस है। कूलर कहते हैं मिराज का सफर सिर्फ सफर नहीं बल्कि ये उरूज इंसानी था। अब अल्लाह ने अपने हबीब को एक ऐसा तोहफा दिया जो अर्श और फर्श के दरमियान रास्ता है, यानी नमाज। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो तैयात में वही अल्फाज दुहराते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मिराज की शब गुफ्तगू हुई थी। हमारी जिंदगी में बहुत से गम के साल आते हैं, कभी हमारी जॉब छूट जाती है और कभी हम अपनों से बिछड़ जाते हैं, लेकिन जब ताइफ के जुल्म सितम के बाद मिराज हुई, वैसी हर मुश्किल के बाद आसानी है। हमें नमाज को बोझ की तरह नहीं बल्कि हमारी पर्सनल मिराज की तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा रब हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। फिर मिराज हमें सिखाती है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ वाकया मिराज को समझाना नहीं बल्कि वो जज्बे को जगाना है जो हमारे दिलों में ठंडा पड़ा है। कुरान हमारे घरों में तो है लेकिन हमारे दिलों में नहीं। मैं अकेला इंसान हूँ, वक्त निकाल कर ये सिनेमैटिक वीडियो प्रोड्यूस करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। आपका एक छोटा सा तोहफा हमें एक बेहतर टीम और टेक्नोलॉजी लेने में मदद करेगी ताकि हम इसी तरह पूरे कुरान को इसी अंदाज में कवर करें। अगली वीडियो किस पर हो आप कमेंट में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।